سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا دین و مذہب ضروری ہے؟ مذہب سے متعلق ایوولوشن تھیوری سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان نے زندگی کا آغاز شرک سے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کے معنی چلنے کا راستہ، کچھ اصول، کچھ قوانین۔ مذہب کے آغاز کے بارے میں دو بڑے نظریے پائے جاتے ہیں، ایک مذہب سے متعلق ایوولوشن تھیوری یعنی ارتقائی نظریہ، اور ایک ڈیوائن تھیوری یعنی الہامی نظریہ۔ جولین ہاکسلے پہلا مغربی مفکر ہے جس نے ڈارون کی ایوولوشن تھیوری کو بنیاد بنا کر مذہب کی ایوولوشن تھیوری قائم کی اور اس نظریے کو مذاہب کی تاریخ پر چسپاں کر دیا۔ اس نظریے کے مطابق انسان کی ابتدا جہالت اور گمراہی سے ہوئی، جس کا پہلا دور پری اینیمزم یعنی لامذہبیت کا دور تھا، جس میں انسان کے پاس مذہب و دین، اصول و قوانین کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اینیمزم یعنی مظاہر پرستی کا دور شروع ہوا۔ کائنات میں موجود سورج، چاند، سمندر، آگ وغیرہ کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد تیسرا دور ٹوٹمزم یعنی جانوروں کے تقدس کا عقیدہ شروع ہوا اور ان کی پوجا شروع ہوئی۔ چوتھا دور اکابر پرستی کا دور تھا، یعنی شدت محبت کے باعث کسی کو اتنا اونچا درجہ دینا جتنا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پانچویں دور میں انسان نے فرضی دیوی دیوتا ایجاد کر کے ان کی پوجا شروع کر دی، اور چھٹا مرحلہ جو کہ اس ارتقائی نظریے کی آخری کڑی ہے وہ توحید الہی کا تصور ہے، جس میں آخر کار انسان نے توحید کو پا لیا۔ ارتقائی نظریے کے مطابق توحید جدید ہے، یعنی یہ بات کی پیداوار ہے، جبکہ شرک قدیم ہے، اور یہی بات اس نظریے کے ابطال کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اور تاریخ خود اس نظریے کا رد کرتا ہے، کیونکہ الہامی نظریے کے مطابق روز اول سے ہی انسان حق شناس رہا ہے۔ دنیا کی تخلیق سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو پیدا کر کے ان کو اپنی پہچان کرائی، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ مذہب سے بیگانہ نہیں رہ سکتے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام خود توحید پرست تھا اور دوسروں کو بھی توحید کی تعلیم دی، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر ہی بھیجا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی اس آیت میں موجود ہے۔ انسان مذہب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جب کبھی انسان توحید سے بھٹکتا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جیسے کہ سورہ سبا کی اس آیت کا مضمون ہے۔ جولین ہاکسلے کے نظریے کے مطابق توحید بات کی پیداوار ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی انسان نے دین فطرت پر اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تک تو شرک کا تصور ہی نہیں تھا۔ شرک تو حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی شروع ہوا تھا، جیسے کہ سورہ نوح کی اس آیت کا مضمون ہے۔ لہٰذا جولین ہاکسلے کا نظریہ ارتقاء باطل ہے۔